آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے اس دنیا کو جنا کین یو ہیئر می؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر. میں آپ کو نیکسٹ میں آپ کو لیتا ہوں 2 منٹ میں سر. جی قاضی صاحب کنٹینیو کریں. جی تو ہمیں اس دنیا کو آنے والی جی جی قاضی صاحب سید صاحب میں آپ کو بھی 2 منٹ میں لیتا ہوں. آپ کی آواز آ رہی ہے, میں تو اسپیکر یہ ختم کر لے پھر میں آپ کو لیتا ہوں. جی قاضی صاحب کنٹینیو کیجیے پلیز. سوری. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دنیا کو, اس ملک کو, اس شہر کو آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس قابل چھوڑیں جہاں وہ ہمیں ملا تھا, یا اس سے بہتر حالت میں چھوڑیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھا یہاں بھی میں یہ کہوں گا کہ انسان چونکہ بہت مطلب پرست ہے, تو آپ چلیں مطلبی ہی بن جائیں اور یہ سوچ لیں کہ جیسے آپ جب سے اپنے ایک پروفیشنل کیریئر میں آتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ شادی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا جو دن بھر رات بھر آپ کی سوچیں اور آپ کی جو اپروچز ہیں, آپ کی جو تمام ایفرٹس ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے ہوتی ہیں کہ آپ انہیں بہتر مستقبل کیسے دے سکتے ہیں. سو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ملک جہاں پہ ہم رہتے ہیں, اس ملک کو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے ہم نے کم سے کم اس قابل تو چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ یہاں جی سکیں. ظاہر ہے جب ہم ان کے جینے کی, ان کے مستقبل کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس کے لیے ہم ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی یہ ایس ڈی جیز جو ہیں, یہ ایکچولی یہ وہ گولز ہیں جو کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں اس کا اتنا ہی خیال کرنا ہے جتنا ہمیں ان کے کیریئر کا یا ان کے مستقبل کا خیال کرنا ہوتا ہے. سو اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیے. ماشاءاللہ یہ جو جگمگاتے ستارے عمار جعفری صاحب نے, محمد علی جناح صاحب نے ان لوگوں نے جمع کیے ہوئے ہیں, اور بے شک ہماری ایفرٹس تو کہیں شاید دھیمی پڑ جاتی ہیں, حالانکہ محمد علی جناح صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم ایسے لوگ ہیں. سو یہی ہے ایکچولی کہ یہ مطلب پرستی ہے ہماری, کہ ہم اس مطلب پرستی میں ہی اپنے ملک کے لیے, اپنے شہر کے لیے کچھ کر جائیں. یہ نہ دیکھیے, یہ نہ سوچیے کہ کون کیا کر رہا ہے. یقین جانیے میں مانتا ہوں کہ اگر 10% لوگ بھی اس اپروچ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں سال نہیں لگیں گے, اس میں بہت زیادہ دہائیاں نہیں لگیں گی, بلکہ چند مہینوں میں ہم اپنے علاقے, اپنے محلے, اپنے شہر اور اپنے ملک کو بہت یونیک, بہت ڈفرینٹ پا سکتے ہیں. اس میں ہم کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج کلائمیٹ پہ بات ہو رہی ہے اور میں اگر اس کو نہیں جانتا ہوں تو میں کلائمیٹ کے بارے میں تو میں کچھ کر نہیں سکتا. لہٰذا نہیں, آپ جہاں ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ سے شروع کیجئے, اپنے گھر سے شروع کیجئے, اپنی گلی سے, محلے سے شروع کیجئے, اپنے شہر سے شروع کیجئے, بٹ کوئی ویلیو ایڈ کیجئے. میں اسپیسیفکلی کسی پرٹیکولر چیز پہ بات نہیں کروں گا. مجھے زیادہ تر لوگ جو یہاں موجود ہیں وہ مجھے جانتے ہیں. میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہوں کرتا ہوں, لیکن جب میں نے وہ سافٹ ویئر ہاؤس کھولنے کی طرف جب میں آیا, بزنس کی طرف جب میں آیا, تو تب میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس ملک پاکستان کو کیا دیا جس نے مجھے 26 سال کمانے دیا. اس کے لیے میں نے کیا کیا. تو میں نے ایک پرابلم کو سامنے لیتے ہوئے, میں نے جو میرے ساتھ ہوئی تھی کہ میرے والد صاحب 2015 میں کینسر کے لاسٹ اسٹیج میں تھے, اور جب میں نے ایمبولینس کی کال کی تو اس وقت 2 گھنٹے تک کوئی ایمبولینس اویلیبل نہیں تھی. سو میں نے یہ سوچا کہ اب میں جب اپنا بزنس کرنے جا رہا ہوں تو میں اس پرابلم کو جو مجھے آئی تھی اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کروں گا. یعنی اس برے وقت میں جو مجھے پرابلم فیس ہوئی, میں اس سے اپنے دل میں ایک غلط خیال بھی پیدا کر سکتا تھا کہ یار اس ملک میں پرابلمز ہیں, لہٰذا میں بھی شاید فلائی کر جاتا یہاں سے. لیکن دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرابلمز ہیں, کس کی وجہ سے؟ لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کام نہیں کر رہی, سولوشن نہیں دے رہی. سولوشن بعد میں آتا ہے, پہلے پرابلم آتی ہے. آپ کسی بھی پرابلم کو اٹھائیں گے تو آپ دیکھیے وہ پرابلم پیدا کس نے کی, وہ ہم نے پیدا کی. اگر کچرا نہیں اٹھ رہا تو کچرا 500 جگہوں پہ پھیلانے کے بجائے اگر ہم اسے 5 جگہ پر ڈال دیں تو شاید بہتر طور پہ اٹھ سکے تھی. ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ویلیو ایڈ کریں. تو میں نے جو ہے وہ جو اپنا ایک حصہ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا پہلا ورچوئل ہاسپٹل, آپ سب لوگ جانتے ہیں, وہ میں نے ڈیولپ کیا, اور میرے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے جو 2019 سے اس پہ کام کر رہی ہے. اور میں یہاں عمار جعفری صاحب کو, محمد علی صاحب کو ایک دفعہ یہ اپڈیٹ دیتا چلوں کہ الحمدللہ تقریباً 3 ہفتے پہلے گلوبل ہیلتھ اینڈ فارما نے ہماری ایپ کو ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ ہیلتھ کیئر ایپ کا ایوارڈ دیا ہے. 18 تاریخ کو انشاءاللہ میں لاہور ایکسپو میں بھی اپنی ایپ ڈسپلے کر رہا ہوں, کیونکہ میں نیشنل اسٹارٹ اپ چیمپئن شپ میں ہماری وہ ایپ سلیکٹ ہوئی ہے. تو بے شک اس سے مجھے جو پذیرائی ملی ہے, جو میں آج یہاں بیٹھا ہوں, جو مجھے اتنے سارے لوگ جانتے ہیں, یہ کیسے ہوا؟ یہ جب لوگوں کی خدمت کی گئی. تو بے شک آپ یہ یاد رکھیے, میں نے اس کو زندگی میں بہت وٹنس کیا ہے, کئی دفعہ وٹنس کیا ہے کہ جب آپ
خلق خدا کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, جب آپ لوگوں کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, یقین مانیں کامیابی آپ قدم چومتی ہے. جزاک تھینک اللہ. یو, تھینک یو نعمان, تھینک یو ویری مچ. آپ سے ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ ہم آپ ہی کو سنتے رہیں, اور میں شاید لاسٹ پروگرام میں بھی آپ کو انوائٹ کیا تھا کہ ایک پروگرام میں آپ آئیں جس میں صرف آپ ہی ہوں گے, اور پھر اس جو ماشاءاللہ جو نوبل کاز پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو ہم زیادہ سمجھیں گے. تھینک یو قاضی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, میرے ساتھ سید احتشام الحق صاحب ہیں. احتشام صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ احتشام صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر, تھینک یو سر. اچھا, احتشام صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے صحیح معنوں میں دنیا دیکھی ہے, اور صحیح معنوں میں جو سالڈ ویسٹ اور جو ابھی نشان بھی نعمان بھی بات کر رہے تھے اس پہ انہوں نے پریکٹیکلی کام کیا ہوا ہے. پاکستان میں بائی چوائس آئے ہوئے ہیں, یہ ہمارے مہمان بھی ہیں, میزبان بھی ہیں, اور یہ پچھلے کافی سالوں سے میں ان کے ساتھ ہوں, اور یہ مجھ سے کافی عرصے سے کچھ چیزیں پاکستان کرنے میں کوشش کر رہے ہیں, کچھ تھوڑی کامیابی بھی ملی ہے. احتشام صاحب, آپ کے پاس اگلے 10 منٹ ہیں, پلیز آپ ذرا بتائیے گا. تھینک یو احتشام صاحب. السلام علیکم. پہلے تو سالگرہ مبارک ہو آپ سب لوگوں کو. میں اپنے بارے میں بتانے کے بجائے پاکستان کے بارے میں زیادہ بات کروں گا. یہاں پر ہم نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اسٹڈی کی ہے پچھلے 2 سال میں. There is no single safe disposal site in the country. We are dumping waste in open dumps, which has in turn contaminated the underground water throughout Punjab. You can find all these dumps and you will see that all water is contaminated. Another contributing factor is that dumping the sewerage water, untreated sewage water, and from the industries, from the domestic source into the natural streams and nalas, that is further complicating the underground water contamination in the country. Air emissions. Now from these dumps, if you have followed the recent reports on Bloomberg, that Lahore has the largest plume of methane gas hanging over it. So if the right combination at the landfill occurs and this gas is ignited, then half of the city will be burned out. Now, solutions are there. There are simple, doable solutions. Problem is in decision making. The decision making, the realization that climate change is here. They think it is a dream, it will come sometime later. But if we take the August 2020 disaster of flooding in Karachi, and then after 2 years it comes again. And it will be repeated and repeated and repeated if we don't do anything. Now, I heard somebody saying, some senior official, that if the rain is there, the water will come. This is the most irresponsible statement somebody can make. How it is the storm water is controlled without destroying the cities in other countries is a very simple way, that the water comes from the catchment area, and how many entry points are in Karachi. In those catchment areas, if we create a temporary surge storage, this is what everybody is doing. Even in California, we do this, that we have created these ponds and then put a recharging well in it. So the water will be retained for a number of hours, and then slowly it can be released if you have to release it. So these and on the waste management, very interesting. Karachi, when the contracts were being done for the lifting of the garbage service, it said the waste should not touch the ground. How do you ensure that? Is by storing the waste at the point of waste generation. But there is nothing in the system. The companies is not liable. The executors are not liable. Nobody has ensured that the equipment is there.
that it can be stored at the point of generation, and then it's picked up. And finally coming to a very, very, I must say, sad or whatever you call it, but 2020, there was an allocation from the, I think from World Bank or somebody, to clean the nalas. What we did, cleaning the nalas, you clean it, you take it out and you dump it on the bank of the nala, then it goes again into the nala. And cleaning of the nala is not only the solution, waste storage at the point of generation, it's picking up regularly, and its safe disposal is the solution. So there is time if anybody wants to ask anything, I am available. थैंक यू सर, थैंक यू सही साहब. सही साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया, और मैं काफ़ी सालों से थोड़ा इनके साथ भी हूँ, इनको हम देख भी रहे हैं, और इनकी बातें बिल्कुल सही हैं, प्रैक्टिकल हैं, इन्होंने एल्सवेयर प्रूफ भी कर चुके हैं. बस इंशाल्लाह वो वक्त मेरे ख्याल से अब दूर नहीं है कि हमें वो और आपको चांस मिलेगा प्रैक्टिकली करने के लिए. अच्छा, ये शफकत रसूल साहब को सवाल करना चाह रहे हैं, इनका सवाल ले लें इरम, फिर देन ओवर टू यू. जी शफकत साहब कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी शफकत साहब अपना सवाल पूछिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मेरी हेलो, जी बोले. अच्छा, मैं कुछ बोलना चाह रहा था. जी बोलिए. जी, मेरा नाम शफकत है, मैं रिसर्च एसोसिएट हूँ नंबर इस्लामाबाद. तो मेरा सिंध से ताल्लुक है, सिंध रूरल डिस्ट्रिक्ट नौशहरा फराज से. तो मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि 75 पाकिस्तान की एनिवर्सरी थी, तो मैं सबको मेरे दिल की गहराइयों से मुबारक देना चाहता हूँ. तो है कि अच्छी हमारे लिए आज अच्छी मूवमेंट है कि एज पाकिस्तान हमें प्राउड है कि हम पाकिस्तान है. तो हम सिंध की बात करें, सिंध पाकिस्तान का दूसरा बड़ा सूबा है पॉपुलेशन के हिसाब से और अपनी इकोनॉमी के हिसाब से. तो सिंध का बहुत बड़ा रोल है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हमारे मेजर सिटीज लाइक कराची, हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा मेजर जो वो इकोनॉमी में शेयर जो यहाँ वो जो है टैक्स देती है. तो हम बात करें कि मैं यूथ पे बात करना चाह रहा हूँ कि यूथ सिंध की जो है ना वो क्यों, मतलब क्या एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है और यूथ का क्या रोल है. क्योंकि यूथ हमारी किसी भी कंट्री के लिए अहम जो है ना वो किरदार अदा करती है कि उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए, उनकी टेक्नोलॉजी में. और हमारी यूथ का हम बात करेंगे, एजुकेशन सिस्टम हमारा हर इदारे तो मौजूद हैं पाकिस्तान में. अगर हम सिंध की बात करेंगे, टेक्निकल एजुकेशन इदारे तो बने हुए हैं, यूनिवर्सिटी तो मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, जो है फैकल्टी भी मौजूद है, मगर एजुकेशनल सिस्टम हमारा इतना वीक है, मतलब इतना अनफंक्शनल है. जिनके पास मतलब वो अप्रोच कर सकते हैं, उनकी फैमिलीज उनको अफोर्ड कर सकती है, वो अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं जिधर क्वालिटी की एजुकेशन हो. तो हमारे यहाँ सिंध में बहुत सारी एजुकेशन के, मैंने कहा हर चीज़ तो मौजूद है, मगर एजुकेशन की जो क्वालिटी है ना वो इतनी मौजूद नहीं है. आप देखेंगे इस्लामाबाद में पहले इतने स्टूडेंट नहीं आते थे, क्योंकि वो अभी आप देखेंगे इतना रेशो है स्टूडेंट का पढ़ने के लिए आते हैं. वो कहते हैं कि भाई सिंध का जो एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है, यूनिवर्सिटी जो है उनकी बहुत पीछे है. और हम बात करें कि यूथ के, जो हमारी यूथ है अनस्किल्ड बहुत ज़्यादा है हमारे. हम देखेंगे सिंध में लोगों की इतने नौजवान होंगे, उनके पास डिग्रियां तो होगी, उनके पास डिप्लोमा होल्डर तो होंगे, मगर उनमें जो स्किल्स की जो कमी होगी ना वो बहुत ज़्यादा होगी. तो हमारे वहाँ तो डिग्रियां बहुत लोगों ने ली हुई हैं, भी इंजीनियरिंग के लिए होगी, मगर उनके पास जो स्किल्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा जो कम है. तो उनकी वजह से जो अगर हम स्किल लोग पैदा करने चाह रहे हैं, क्योंकि उनको अगर जॉब जल्दी में लेना चाहें तो वो अगर उनके पास स्किल होंगे तो वो ले सकते हैं. तो हमें ज़रूरत है कि भाई उधर हम मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करें. प्रोग्राम तो शुरू होते रहते हैं, मगर वो जस्ट कागजात पे महदूद होता है. तो लाइक इंटर्नशिप करवा ली जाए, जैसे कि भाई इस्लामाबाद में होता है, जैसे केपी की हुकूमत ने किया. केपी की हुकूमत मुख्तलिफ एम्बेसीज के साथ, मुख्तलिफ इंटरनेशनल NGOs के साथ
NGOs کے ساتھ انہوں نے جو ہے ایگریمنٹ سائن کر کے انہوں نے مختلف پروگرام شروع کیے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ بھائی ہم جو ہے انٹرنشپ اسکلس جو افیکٹلی جو کام کرے وہ اس پہ کام کریں. اور جو ہے ہمارے وہاں جو ہے ایک بڑا جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی، پولیٹیکل ایک ہی پارٹی مطلب تین دہائیوں سے جو ہے نا وہ حکومت کر رہی ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ادھر شوکت تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی آپ کو انوائٹ کروں گا کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. تو میں جنید صاحب میں 1 منٹ لوں گا. میری بڑی خواہش تھی کہ قائد کے مزار سے کوئی بندہ لائیو کرتا. میں نے آپ سے کہا بھی تھا. میں ابھی لاہور ٹیم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ علامہ اقبال کے مزار سے کوئی لائیو کرے. تو اگر کائنڈلی آپ کسی کو بھی مینیج کر سکیں ادھم آپ یا جنید صاحب کہ قائدوں کے مزار پہ پہنچ جائے اور وہاں سے وہ اس کو تھوڑا سا 5 منٹ کا کلپ، ظاہر ہمارے لیے مشکل بات تھوڑی سی. اگر آپ اجازت دیں تو میں قائم کا پیغام سنانا چاہتا تھا آپ سب. بالکل سر. ٹیک ٹیم پلیز قائم کا پیغام چلا دیں. دیکھیے قائم صاحب نے فرمایا تھا nothing on earth can undo پاکستان. یہ ذرا سنیں ان کے الفاظ. قائم پلیز ٹیک ٹیم. آپ آزاد کریں، آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں. جی اوور ٹو یو. خالد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ خالد اگلا جو پروگرام ہے وہ کشمیر کا ہے. پلیز لائن اپ آل یور ٹیمز کہ وہ اس کے اوپر کام کرے. جی اوور ٹو یو ایرم، پلیز گو ہیڈ. تھینک یو سو مچ سر. سر جو پیغام قائد اعظم نے ہمیں سنایا اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. میرے خیال سے یہی یونٹی فیتھ ڈسپلن کا اصول ہے. پاکستان کا موٹو ہی یونٹی ڈسپلن اور فیتھ ہے. میرے خیال سے ہمیں یہ سب چیزیں سوچ کے آگے قدم بڑھانا چاہیے اور ساتھ ساتھ آگے انشاءاللہ ترقی ہمارے لیے انتظار کرے. اچھا ان کو اعظم صاحب ہیں کیونکہ ہم جب بھی پروگرام کرتے ہیں اعظم صاحب کو ضرور سنتے ہیں اور ہم سننا بھی چاہتے ہیں اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے. جی اعظم صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اعظم صاحب ہم سب فیوریٹ ہیں. بعد میں مجھے 1 منٹ دینا. جی بہت شکریہ سر. جی سر آواز آ رہی ہے سر؟ بہت شکریہ. جی سر آپ کا پیغام ہمیں آپ سے سندھ کے لیے پروگرام چاہیے. ایک تو پیغام بھی دیں اور پروگرام بھی دیں کہ ہم سندھ میں آپ کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. جی اعظم صاحب. جی سر وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تو نعمتیں پھر آپ سے چھن جانے کا خدشہ رہنا چاہیے. تو پاکستان اور ڈیجیٹل پاکستان کے مینٹورز میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی ایک نعمت ہے. اور ہم شکریہ ادا یہی کریں گے کہ جب اسلام آباد کا وقت تھا تو تب بھی ہمیں دیہاتوں والوں کو یاد کیا گیا. اب کراچی سے پروگرام ہو رہا ہے تو تب بھی ہم رورل ایریا کو یاد کیا گیا. یہ اس سے بڑھ کر ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں پاکستان نے کیا دیا اور ڈیجیٹل پاکستان نے کیا دیا. ہمیں ڈیجیٹل پاکستان اور پاکستان نے وجود دیا، تشخص دیا. تو ہم نے ڈیجیٹل پاکستان اور پاکستان سے انشاءاللہ جو کچھ سیکھا ہے اسے نیکسٹ جنریشن تک لے جا رہے ہیں. جب اسلام آباد کی بات ہوئی تو اس میں زیادہ تر ایجوکیشن کو فوکس کیا گیا اور الحمدللہ ہم نے دیہاتوں سے SDGs 4.7.1 کو اسلام آباد جو ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے دیہاتوں تک لے گیا ہے. اور جب کراچی کی بات ہوئی تو اس میں زیادہ فوکس کلائمیٹ پہ ہوا. تو الحمدللہ ہم دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے ورلڈ کلائمیٹ سکول کا انیشیٹو سمجھ رہے ہیں، آپ کے سسٹینیبل ایگریکلچر والے پروگرام کو سمجھ رہے ہیں، اور جو 3R پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ ریڈیوس، ری یوز اور ریسائیکل، اس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور بچوں نے الحمدللہ 6 انیشیٹو بزنس اورینٹڈ ایسے لانچ کیے ہیں جو آج 14 اگست کو ہم اپنی لرننگ، ارننگ اور لیڈنگ والی فیز پہ پریکٹیکلی انشاءاللہ لانچ کریں گے.
یہ ہمارا وہ سفر ہے جو ہم نے پچھلے 3 سال سے ڈیجیٹل پاکستان ڈیجیٹل اکیڈمی جو جس کو میڈم ارم لوگ کر رہے ہیں, ڈیجیٹل لٹریسی ہے, بزنس ہے, انٹرپرینیورشپ ہے, ایس ڈی جیز ہے, ٹیکنالوجیز ہے. یہ ہم نے الحمدللہ جو لرن کیا اپنی نیکسٹ جنریشن کے ساتھ اسے ارننگ ماڈل, اور نیکسٹ جو 2022 سے 2023 اگست ہے وہ لیڈنگ میں کے ماڈل میں آئیں گے کہ ہم جو سیکھا ہے اسے 10 ڈسٹرکٹس کی 22 تحصیل تک انشاءاللہ لے کے جائیں گے. بہت شکریہ سر. جی اچھا, تھینک یو انل صاحب. اور میری دیکھیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ سندھ اور کراچی ضرور تشریف لائیں. ہم نے پہلے 2 سال ہو گئے آپ سے بات کرتے کرتے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہم بیٹھ کے کچھ آرگنائز بھی کرتے ہیں, کچھ چیز آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو اعظم صاحب, تھینک یو ویری مچ. اچھا میرے پاس صرف چند منٹ ہے, تو مجھے سید صاحب نے کہا تھا کہ 1-2 منٹ بات کرنی ہے. جی سید صاحب. جی سید احتشام صاحب, آواز آ رہی ہے میری آپ؟ اچھا ابھی سر وہ لائن پہ بزی ہیں. یس اچھا ارم, آپ دیکھیں آخر میں 2 منٹ آپ مجھے ضرور دیجیے گا. اور میرا اس لیے بھی حق ہے کہ میرا نام محمد علی جناح ہے اور آج میری سالگرہ بھی ہے. اور سر وقت آپ کے لیے سر. تو میں انشاءاللہ جی سر ہم آپ بات کریں. جی جناب, محمد علی جناح اس قوم کی جان ہے, اور جو ایس ٹی جی کی جان ہے وہ محمد علی جناح ہمارے پاس یہاں لائیو بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں صرف ایک شعر کہوں گی کہ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی, آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. تو پلیز خدارا, یونٹی از دی بیسٹ پالیسی. آئی گیس وی آل ہیو ٹو جسٹ think about it, what we can achieve, together we can, together we rise, together we go. تو یہ چند الفاظ ہیں جو کہ میرے خیال سے ہر پاکستانی کی دل کی آواز ہے. آج جو ہم سب یہاں اکٹھے ہیں, 75th ہماری سیلیبریشن ڈے ہے انڈیپینڈنس کا, اور پورا نہ صرف پاکستان بلکہ ورلڈ وائڈ اس کو منایا جا رہا ہے. ایون میں نے ایک شیئر کیا ویڈیو, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایون واشنگٹن پولیس ڈپارٹمنٹ ہیز گیون پاکستانیز a place جہاں پہ وہ انڈیپینڈنس ڈے کریں گے. چیف آف دی پولیس gave happy independence day messages. Then McKinney police Texas, they have given tribute to Pakistan. میں انتہائی دل مشکور ہوں ان لوگوں کی کہ وہ جو وہاں پہ بیٹھے پاکستانی ہیں, اوورسیز پاکستانیوں نے جو کام کر دکھایا ہے, اس کے بنا پر آج ہمیں اتنی عزت مل رہی ہے. نہ صرف یہاں کینیڈا میں اور دبئی میں, many of the places, even in Turkey, today is the day they are celebrating with Pakistan. I am a proud Pakistani. I guess آپ بھی اسی طریقے سے پراؤڈ فیل کریں کیونکہ ارض پاک نے آپ کو بہت کچھ دیا. It's time to give the ارض پاک something back. So we are doing our part. میرے خیال سے ہم لوگوں نے آگے بڑھ کے ایک قدم اٹھایا ہے, ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم آگے اس کو لے کے چل سکیں. ایک روشن پاکستان, ایک پڑھا لکھا پاکستان, ایس ٹی جی اکیڈمی اور ڈیجیٹل اکیڈمی سائبر سیکیورٹی کے ساتھ, سی آئی ٹی کے ساتھ ہم چلتے ہیں, کیونکہ عمار جعفری کا جو کام ہے وہ 1 سال کا نہیں, سالوں کی مشقت ہے جو آج ہم آپ کو یہاں دکھ رہے ہیں. تھینک یو جی, تھینک یو جناح صاحب, آپ بات کر رہے تھے. جی تھینک یو ارم, تھینک یو ویری مچ. اچھا دیکھیں میں بس 2-3 منٹ آپ سے لوں گا. دیکھیں جب میں نے جعفری صاحب کے ساتھ, تو ویسے تو 20-22 سال مجھے ہو گئے, لیکن جب ہم نے ایس ڈی جیز کا اس قافلے میں شامل ہوئے, تو میں اس قائد اعظم نے جو ایک دفعہ کہا تھا کہ آئی ڈونٹ ٹیک اے رائٹ ڈیسیژن, آئی ٹیک اے ڈیسیژن اینڈ میک اٹ رائٹ. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم جاوید صاحب کے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے, یہ سوچے بغیر کہ یہ کیا ہونا ہے کیا نہیں, کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب لیڈر صحیح ہو, مینٹور صحیح ہو, تو آپ کہیں نہ کہیں ضرور پہنچتے ہیں, اور ماشاءاللہ آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں. اچھا میری آپ سب سے گزارش, جو میری آواز سن رہے ہیں یہاں پہ یا فیس بک پہ یا ایلس ویئر, دیکھیں کلائمیٹ چینج پہ ہم کراچی والے اس لیے زیادہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی بہت زیادہ افیکٹڈ ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. ابھی جو بارش ہوئی ہے, اور خاص کر یہ ڈیفینس کلفٹن جہاں جو پانی کا جتنا یہاں دوسرا سمندر یہاں پہ بنا ہوا تھا, اچھا یہ رکے گا نہیں, یہ بڑھے گا اور یہ ہر سال زیادہ ہوگا. تو ہم سب کو کلائمیٹ چینج کی جو جنگ ہے اس کو سیریسلی اور سنجیدگی سے لینا چاہیے, کیونکہ اس جنگ کا کوئی قانون نہیں ہے. ویسے تو اگر خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ
इंडिया या इसराइल पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता हमला कर दे तो उसके कुछ रूल्स हैं कि स्कूल पे हमला नहीं होगा, हॉस्पिटल में नहीं होगा, बच्चों पे नहीं होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन क्लाइमेट चेंज की जंग का कोई कानून नहीं है, कोई रूल नहीं है। जब ये आता है तो सब जगह आता है, तो इसको हमें बहुत संजीदा लेना है। और मैं सबसे गुजारिश है, और मैं कह सकता हूँ मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप जहाँ पे भी बैठे हैं, जिस महफिल में भी जाएं, जहाँ पे भी आप मौजूद हैं, आप जरूर लोगों से शेयर करें कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, सीरियस थ्रेट है। इसी की वजह से मैं समझता हूँ मैं ऐसी चीज में शामिल हुआ कि एक आर्टिकल आया था डॉन अखबार में कि जी कराची में सिंक इनटू ओशन बाय 2060। ये आर्टिकल 2015 में छपा था, फिर वो रिपीट हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर जितना हमने ट्रैक डाउन किया, इस पे आज तक सेनेट में लेटर गया था, लेकिन कभी टेबल भी नहीं हुआ, कभी डिस्कस भी नहीं हुआ। तो इसको कोई संजीदा उस तरह नहीं ले रहा जिस तरह लेना चाहिए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज इसको संजीदा लें, अपने एजेंडे, डेली एजेंडे में इसको बनाएं। कि जिस तरह मैं जहाँ पे भी जॉब करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जो लंच का ब्रेक खत्म होता है तो मैं 2-4 मिनट इस पे मैं बात करूँ, और मैं करता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आगे आप बढ़ाएं। अच्छा, एक दूसरी चीज कि इस वक्त दुनिया में बिलियंस ऑफ लोग जो है वो भूखे सोते हैं, बिलियंस, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं कर रहा शायद 2 बिलियन का फिगर है। और उससे अफसोस की बात यह है कि तकरीबन उससे डबल ट्रिपल लोग खाना जाया करते हैं। तो यू ऑलवेज डिश आउट ऑल यू कैन ईट, इस पे हम लोग काम करें, ये सबको मैसेज दें, घरों में दें, रेस्टोरेंट में दें, हर जगह पे दें। अच्छा, मैं तो अब जरा 60 के करीब हूँ, और जो लोग कहते हैं ये सटिया गया है, तो मैं सटियाना की तरफ जा ही रहा हूँ कि मैं कहीं पे भी होता हूँ मैं उसको जाके टोकता हूँ कि भाई आपने जो खाना ये ज़ाया कर रहे हैं, इसको ज़ाया ना करते, आप वो डिश आउट करते जितना आप ले सकते हैं, आप दोबारा भी ले सकते हैं। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच, आप सबने इस बात को सुना। अगर जाफरी साहब है, मैं चाहूंगा सर कि क्लोजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से हों, जैसे हमेशा आपसे गुजारिश करते हैं। ये अमर जाफरी साहब। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साथियों, सुबह ये महफिल शुरू की थी हमने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गर्मा गर्म ये महफिल जारी और सारी है। इंशाल्लाह रात आज ता देर तक ये महफिल जारी रहेगी। अगला सेगमेंट हमारा कश्मीर का है। खालिद साहब मौजूद हैं कश्मीर को नुमाइंदगी करने के लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम कश्मीर को शुरू करें, मैं टेक टीम आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी एक जो हमने मिली सॉन्ग बनाया था उसको प्ले करें। टेक टीम, मिली सॉन्ग। जब तक ये टेक टीम प्ले नहीं करती, आप सब लोग अपने अपने जो वीडियोज हैं छोटी छोटी मुझे भेजें, क्योंकि मैं शाम तक यही करूँगा कि जैसे इन्हें में एक आप बना के भेजें, जिना साहब को लें, आप हों, नौमान साहब हों, जो लोग कराची के हैं, मैं तमाम ग्रुप्स में डाल रहा हूँ कि जितने ये हमारे सब ग्रुप बने इंशाल्लाह परमानेंट होंगे ग्रुप ये, और अब अगली की तैयारी करेंगे। हम सब मिलके हमने कहा है डिजिटल पाकिस्तान विजन 2030 कि हम 2030 में अपने मुल्क को कहाँ देखना चाहते हैं। साथियों, 2030 एक बहुत सिग्निफिकेंट मुल्क साल होगा। इसकी रीज़न ये नहीं है कि वो SDGs का साल है, क्योंकि अब तो लोग बात कर रहे हैं SDGs बियॉन्ड 2030। मैं कल ही एक महफिल में गया था तो हमारी डिस्कशन हुई है कि SDG बियॉन्ड 2030 क्या होंगे, लेकिन 2030 तक हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये बहुत ज़रूरी बात है। चूँकि ये 75th एनिवर्सरी है, हमने सबसे पहले ख्याल रखना है कि जो इस वक्त हमारे बच्चे स्कूलों में हैं, क्या वो तैयार हो रहे हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए। अभी जवाब नो है, नो, सिंपल नो। रीज़न, हम उनको वो पढ़ाई नहीं रहे जिसकी उनको यूनिवर्सिटियों में ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हम स्कूलों में एक ऐसी वर्क फोर्स पैदा कर रहे हैं कि जिसको प्रॉब्लम्स आएंगे कॉलेज में जाके और यूनिवर्सिटी में जाके। यस सर, टेक टीम प्लीज गो अहेड। मैं सर लगा रहा हूँ। नाम क्या है तुम्हारा यहाँ पे, वो तुम्हें सर सैयद हसन रज़ा नकवी। मैं जी टेक टीम वीडियो प्ले करें। इसको फुल कर दें, फुल कर दें, बैक करके फुल कर दें। जी सर, कर देते हैं अभी। जी फुल कर दें।
आएगी सर, आएगी। आपकी गुजर गई सर। ये भी कोई था सर बीच में। ओह, ये बीच में दोबारा आ गया। दोबारा प्ले करें शुरू से इसको। टेक टीम दोबारा प्ले करें, यस सर। दोबारा प्ले करें शुरू से। जी बहुत शुक्रिया आपका, इसको डाउन कर दें। थैंक यू मच। अच्छा साथियों, अब शुरू होता है हमारा टाइम आज़ाद कश्मीर का। देखिए इसको डाउन कर दें टेक टीम। जी सर। देखिए ऐसा है कि आज़ाद कश्मीर के बारे में हम सब बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज़ाद कश्मीर एक ऐसा इलाका है जो बहुत इस वक्त ट्रबल में है कई हवाले से, अगर मैं पूरे कश्मीर की बात करूं तो। और हमें देखना ये है कि उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए आज़ाद कश्मीर जो है, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ है हम लोग, उसके 4 हिस्से हैं मैं समझता हूँ। एक ये मीरपुर साइड है, एक ये बाग और पुंछ साइड के ऊपर है, एक मुजफ्फराबाद में है, एक फिर ये रावलाकोट साइड के ऊपर है। इन सब के रूट्स जो हैं ये इस्लामाबाद के साथ इक्वली अटैच हैं। हमारे बहुत लोग वहाँ रहते हैं और वहाँ के बहुत लोग यहाँ रहते हैं। हमें ये देखना है कि हम आज़ाद कश्मीर के लिए आज क्या कर सकते हैं, उनके लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। वो कुछ इलाके उनके मार्जिनलाइज्ड हैं मैं समझता हूँ, और उनके जो इलाके मार्जिनलाइज्ड हैं उसकी वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के जो हमारे दूसरे स्टेटेड इलाके वो बहुत मार्जिनलाइज्ड हैं। जीबी में बहुत लोग मार्जिनलाइज्ड हैं, केपी के अंदर बहुत लोग मार्जिनलाइज्ड हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज कौन सी होती हैं? ये वो कम्युनिटीज होती हैं जहाँ पर तरक्की की वो चीज़ें नहीं पहुँची होती जो मुल्क के बाकी हिस्सों में पहुँच चुकी है। अच्छा, इसमें परेशान होने की इससे जरूरत नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है। अमेरिका के अंदर जो सहूलतें अमेरिका के बड़े शहरों में अवेलेबल हैं वो उनके रिमोट इलाकों में अवेलेबल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की आउटरीच है वो बहुत अच्छी है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन हमें इसको मजीद बेहतर करना है, मजीद बेहतर करना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूम में बैठे हुए तमाम लोग